مجھے مکمل کر دو۔ تم جانتی ہو پورے 15 سال بڑا ہو تم سے، ایک بچی کا باپ بھی ہوں، اور تم صرف 18 سال کی اس شادی سے پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہیں اتنی جان نہیں کہ میری شدتوں کو سہ سکوں۔ میر وجدان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے گمبھیر اور سخت لہجے میں کہا، مجھے عنایا کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے پلیز۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی اس کی بات کو سرے سے ہی اگنور کر گئی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ آتے وہ اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ صرف عنایا نہیں، اس کے بابا کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بستر پہ۔ وہ اس کی باتیں سنتے اپنے گالوں کو دہکنے سے نہ روک سکی۔ نظر اٹھا کر اس سحر انگیز پرسنالٹی کے حامل مرد کو دیکھا تو وہ ایک پل میں مسمرائز ہوئی تھی۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہے، سوچ لو، میر وجدان کہتے مرا۔ مجھے منظور ہے۔ اگلے پل اس کی بات پہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو آگ سے کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ اس کی 3 سال کی بچی بھی تھی۔ اس بچی کا ہاتھ تھامے وہ ایک ایک قدم سہج سہج کے اٹھاتا۔ اس بچی کے چھوٹے چھوٹے قدموں پہ بھی دھیان رکھے ہوئے تھا، جو ماتھے پہ بل ڈالے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے رخ پھیر کے وجدان کی طرف دیکھا۔ وہ خوبصورت شخصیت کا حامل شخص اس وقت ماتھے کے بالوں کو سیدھا کرتے وہ عنایا کو دیکھتے مسکرایا۔ جہاز میں بیٹھنے سے لے کر اب تک وہ یہ سوال 10 دفعہ سے زیادہ کر چکی تھی۔ بیٹا، آپ کے دادا کے پاس، دادو کے پاس، پھوپھو کے پاس، جو سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری پری آئے گی اور اس کو پیار کریں گے۔ وجدان نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس گلابی گالوں والی بچی کو اپنی گود میں بھر لیا کہ وہ کلکلا کے ہنسی۔ مائی ہینڈسم پاپا۔ وہ وجدان کے گال پہ لب رکھتے اس کے گلے کے گر باہیں حمائل کر گئی۔ جب بھی وجدان اسے اپنی گود میں اٹھاتا وہ بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ تب وہ اپنے آپ کو واقعی پرستان کی پری سمجھتی تھی۔ وجدان جب جب اسے اہمیت دیتا وہ کھل کے مزید گلاب ہوتی جاتی۔ وہ وجدان سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ اس کی ذرا سی بھی اگنورنس برداشت نہیں کرتی تھی۔ انہیں میر والا سے ڈرائیور پک کرنے آیا تھا۔ اب گاڑی میں بیٹھتا بیٹی کو لیے میر ولا جا رہا تھا، جبکہ دماغ میں وہ سب کچھ ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے سب کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ عنایا کے ماں کے متعلق سوال ہوں گے۔ وہ سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹیگ لگا گیا۔ عنایا ابھی بھی اس کی گود میں اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ وجدان کو لے کے بہت سینسیٹیو ہو گئی تھی۔ کوئی بھی ایسا سوال مت کیجیے گا غزالہ کہ وہ جواب نہیں دے سکے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، بڑا بیٹا، اور سب سے زیادہ سمجھدار بیٹا۔ اتنے سالوں بعد واپس لوٹ رہا ہے تو اسے اس گھر میں اپنیت کا احساس ہونا چاہیے۔ کسی عدالت میں نہیں کھڑا کرنا ہمارے بیٹے کو، میر حسن نے اپنے محبوب بیوی سے دھیرے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارا بڑا بیٹا ہے۔ اس کے سر پہ صحرا سجانے کا کتنا ارمان تھا ہمیں، لیکن اس نے وہاں باہر ملک شادی کر لی اور وہی سیٹ ہو گیا کہ اسے ہماری یاد نہیں آئی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جب ہمیں پتہ چلے گا یوں اچانک ہم پہ بم پھوڑے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ آنسو پونچھتے دکھ سے کہا، غزالہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب لکیر پٹنے کا کیا فائدہ؟ کھلے دل سے انہیں ایکسیپٹ کرے۔ بہو کے ساتھ آپ کی پوتی بھی ہے اور مجھے یقین ہے پوتی کو دیکھ کر آپ خود سب کچھ بھلا کے اس کی ہو جائے گی۔ میر حسن نے بیوی کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ تبھی مین گیٹ سے گاڑی انٹر ہونے کی آواز سنائی دی۔ ادھر دیکھیں غزالہ، وہ 10 سال بعد واپس لوٹ رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس سے اچھے سے ملے گی۔ وہ ہماری پہلی اولاد ہے۔ ہمیں ماں باپ کہنے والا وہی ہے۔ ہمارا وجدان آپ کا دوسرا عشق، کیونکہ پہلا تو میں تھا۔ وہ انہیں سمجھاتے ساتھ ان کو مذاق میں پیار سے بول رہی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب شوہر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ چلے، وہ اندر آ گیا ہوگا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ دیٹس لائک مائی بیوٹیفل وائفی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ قدم سے قدم ملاتے باہر نکلے تھے، جہاں سب گھر والے اکٹھے ہوئے وجدان کو ویلکم کر رہے تھے۔ غزالہ بیگم کو دیکھتے ہی وجدان عنایا کو اٹھائے ان کی جانب بڑھا اور عنایا کے نیچے اتارتے وہ ماں کے لیے اپنا سینہ وا کرتے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔
غزالہ بیگم اپنے جوان اور مضبوط بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کتنا یاد کیا تمہیں، کتنا ہی آنکھیں ترپی وجدان، لیکن کتنا وقت لگا دیا لوٹنے میں۔ وہ افسردگی سے بولی، معافی نہیں مل سکتی کیا؟ وجدان کا لہجہ بھی گلوگیر ہوا۔ بابا، انایا نے ماتھے پہ بل ڈالے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا۔ اسے پسند نہیں آیا تھا کہ وجدان نے اسے گود سے نیچے اتار دیا تھا۔ انایا کے پکارنے پہ غزالہ سمیت سب کی توجہ کا مرکز پھر سے وہ بنی۔ یہ میرے بابا ہے۔ انایا نے غزالہ بیگم پہ اپنی اہمیت واضح کرنا چاہی۔ غزالہ بیگم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ یہ میری پوتی ہیں؟ جی آپ کی پوتی انایا۔ وجدان نے رک رک کے ادا کیا تو غزالہ بیگم نے نیچے جھکتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بہت پیاری ہے آپ انایا، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ اس کا گال چومتے وہ اسے شرمانے پہ مجبور کر گئی۔ بابا، آنٹی نے یہاں کسی کی وہ شکایت لگا رہی تھی۔ سبھی مسکرا دیے۔ وجدان سب سے ملتا دوبارہ انایا کی جانب مڑا جو اب سب میں گل مل گئی تھی۔ وہ اتنی گل مل گئی کہ کچھ پل کو وجدان کو بھی بھول گئی۔ اسے بس پروٹوکول چاہیے تھا، اپنے باپ کی طرح۔ کچھ سوچتے وجدان کے چہرے پہ کرب کے تاثرات ابھرے، لیکن اگلے ہی لمحے ماں کے بلانے پہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا، انایا کی مما کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ غزالہ کی بات پہ اب کی بار سب کی نظریں وجدان پہ جا ٹکی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس ایک خبر نے سب کو ایک پل کو چپ کروا دیا۔ اسے کینسر تھا، وہ سروائیو نہ کر پائی۔ انایا کو اکیلے پن کا بہت احساس ہو رہا تھا۔ اب سیٹ ہو گئی تھی، اس لیے یہاں لے آیا پاکستان، جہاں سب میرے اپنے ہیں، جو میری بچی کو اپنا پیار دیں گے، عزت دیں گے، اپنے ہونے کا مان بخشیں گے۔ اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اس بات کو کبھی اسے جتلائیں گے نہیں، اس کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ وجدان بولے جا رہا تھا جبکہ وہاں موجود سبھی بہت خاموشی سے اس کی بات سنتے، اس کو بہت داد دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے جس نے اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ غزالہ بیگم نے آگے بڑھ کے انایا کو اپنی گود میں بھرا۔ اس کی ماں ہم ہیں، یہ ہماری پوتی نہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری جان ہے۔ غزالہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کو اپنے سینے میں بھینچا تو سبھی کے چہروں پہ مسکان سجی تھی۔ اسی اثنا میں اچانک سے ہی ایک لڑکی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس ایکسپریس ٹرین کو دیکھتے سبھی نے اس کا راستہ چھوڑا تھا۔ اس کی سپیڈ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب بھی آتی پنچال ہلاتی تھی۔ ابھی سب نے پیچھے ہوتے اس کا راستہ چھوڑا تھا، لیکن وجدان تو سمجھ نہ سکا یہ سب کیا ہے، اس لیے اپنی جگہ سیدھا اسپاٹ کرا رہا۔ وہ لڑکی سیدھا اس کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اسے لگا پوری دنیا ہی گھوم گئی۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھے جتنی سپیڈ سے وہ وجدان سے ٹکرائے، اسی سپیڈ سے واپس پیچھے کی طرف ہوتی فرش پہ جا گرے۔ ہائے، مر گئی امی جی، میرا ماتھا توڑ دیا۔ اس نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ اٹھ جاؤ ریلوے ایکسپریس، جاسیہ نے مذاق اڑاتے کہا۔ چک چک کرتی ریل گاڑی آئی۔ عادل نے بھی اچھا خاصا مذاق بنایا تو وہ لڑکی منہ بناتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ سیدھا میرے ماتھے کے بیچ میں گھسے ہیں آپ، اس لڑکی نے منہ بناتے کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکے انداز میں پوچھا۔ وجدان نے ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل اس کے کندھے تک ہی آتی تھی، جبکہ اس کا ماتھا ایک طرف سے ہلکا ہلکا سرخ ہو گیا تھا۔ وجدان نے ماں کی جانب دیکھا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس میں تھے مرزا صاحب، ان کی بیٹی ہے حیا، اور حیا یہ میرے بڑے بیٹے ہیں وجدان۔ اوہ اچھا اچھا، وہ جو باہر ملک سے آنے والے تھے۔ میر وجدان حسن، وہ اس کا پورا نام لیتی اسے حیرت میں مبتلا کر کے۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ اس کی طرف دیکھتی ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کر گئی۔ وجدان نے اسے اگنور کرتے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی تھی۔ وجدان نے اسے پیار سے دیکھتے اپنے گود میں بھرا۔ اس شخص کی مسکان بہت پیاری تھی۔ حیا نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی۔ ہائے پری، کیسی ہو؟ حیا نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میری مما بھی مجھے پری کہتی ہے، انایا نے مسکرا کے بتایا۔ اوہ واو، اب تو ہو بھی بالکل پری کی طرح، سو سویٹ، سافٹ سافٹ چیک سے۔ وہ اس کے گال کھینچتے اس سے پیار کر رہی تھی کہ انایا باپ کے سینے سے لگی چہرہ چھپا گئی۔ بیٹا آپ فریش ہو جاؤ، کھانا لگواتی ہوں، غزالہ بیگم نے جلدی سے بیچ میں آتے کہا تو وجدان اسباب میں سر ہلاتا سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا۔ حیا یہاں آؤ۔ جاسیہ اور عادل اور یہ خرم کہاں ہیں؟ تم سب کان کھول کے سن لو، وجدان کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنا، اسے زیادہ شور شرابہ پسند نہیں، تو مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں چاہیے، اور اگر کسی کو وجدان نے ڈانٹ دیا
تو اپنے آپ کو ستارنا، مجھے شکایت کرنے مت آنا کوئی۔ آنٹی، کیا آپ کے میر وجدان حسن ہیٹر سے کوئی تعلیم لے کے آئے ہیں جو آپ ہمیں اتنا ڈرا رہی ہے؟ حیا نے منہ ٹیڑھا کرتے کہا۔ ارے تم شاید ابھی نہیں جانتی نہیں کتنے غصے والے ہیں، ابھی جب وہ یہاں رہیں گے تب جان جاؤ گی تم۔ بہت اچھی طرح جاسیہ نے اس کو اطلاع پہنچائی۔ ہاں، جب مجھے جان جائیں گے تو وہ بھی مجھ سے پناہ ہی مانگیں گے، حیا نے دل میں کہا۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پہ ایک بار پھر سب مل کے بیٹھے تھے۔ وجدان، پھر آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ جی میں سمجھا نہیں، اپنے چچا جان کی جانب دیکھتے پوچھنے لگا۔ ساتھ چہرے بیٹی انایا کو بھی وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا کھلا رہا تھا۔ بیٹا، یہی سیٹ ہونا ہے اب پرماننٹ یا دوبارہ باہر جانے کا ارادہ ہے؟ اب یہی ہوں چچا جان، لیکن ایک عدد چکر دوبارہ لگے گا دبئی میں۔ بزنس تو وائنڈ اپ کر دیا ہے لیکن کچھ فائل ورک باقی ہے، وجدان نے تفصیلاً بتایا۔ اسی پل ان سب جوان پارٹی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو ایک پل کو وجدان کی نگاہ اس جانب اٹھی تو وہ اپنا سر جھکاتے کسیانی ہنسی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی بہت اچھا ہے، بس کل سے آفس سے جوائن کر لو، سب بزنس تمہارا ہی ہے۔ حسن صاحب نے بہت محبت سے بیٹے سے کہا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا وجدان جو 25 سال کا تھا 10 سال پہلے باہر ملک کمپنی ویزا پہ گیا، لیکن وہاں اپنی کمپنی کھول لی۔ حسن اپنے باپ کے نام ہے جس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ اس سب میں اس کی ایک دوست نے اس کی بہت مدد کی۔ اس سے چھوٹے جاسیہ تھی جو وجدان سے 10 سال چھوٹی تھی، جبکہ خرم سب سے چھوٹا تھا جو ابھی حال میں ہی میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد کالج میں میڈیکل میں داخلہ لے چکا تھا۔ میر حسن کے چھوٹے بھائی میر عثمان تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا، عادل عثمان، جو 26 سال کا جوان اور بھرپور مرد تھا، اور اس کا رشتہ جاسیہ سے ہو چکا تھا اور سب کا ارادہ تھا کہ اب ان کی شادی کر دی جائے۔ ایسے میں جب وجدان کے آنے کی اطلاع ملی تو پھر سب کی پانچیں کھل گئی۔ پھر جب پتہ چلا کہ وجدان تو شادی کر کے آ رہا ہے، سب دل محسوس رہ گئے۔ ایسے میں حسن صاحب نے سب کو تسلی دی کہ وجدان کی نہ سے ہی جاسیہ اور عادل کی شادی ضرور کریں گے۔ ایسے میں سب ایک بار پھر سے خوش ہو گئے اور وجدان کے آنے سے سب کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ انایا کو رات کو اپنے کمرے میں سلاتے وہ باہر نکل آیا اور موبائل پہ اپنے دوست جلیل سے بات کر رہا تھا۔ اس نے وجدان کو اس وقت سپورٹ کیا جب وجدان کو سب سے زیادہ کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بات کرتا گارڈن میں آ گئے۔ تازہ ہوا میں وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے جلیل کی بات سن رہا تھا۔ دوسری طرف حیا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی روزانہ کی طرح کافی پیتی جاسیہ کے ساتھ گپ لگا رہی تھی۔ جاسیہ اپنی چھت پہ تھی، دونوں کے گھر کے بیچ دیوار کا وقفہ تھا اور محبتیں اتنی تھی کہ اس دیوار میں ایک دروازہ تک لگا دیا گیا تھا۔ اے جاسی، وہ دیکھو تمہارا بھائی فون پہ لگا ہے، اتنی رات گئی، ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا، حیا نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ پاگل، آہستہ بولو، ایک تم خود ایکسپریس اور والیوم تمہارا لاؤڈ سپیکر، تھوڑا آہستہ بولو، اگر انہوں نے سن لیا تو کیا ہو جائے گا، کیا کر لیں گے؟ حیا نے اپنا والیوم تھوڑا اور اونچا کیا تو وہ جو فون پر بات سن رہا تھا ایک دم سے اس کی نگاہ آواز کی جانب اٹھی تو سامنے اس لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کال کاٹتا وہ اسے غورے سے نوازے واپس پلٹا تھا کہ پھر سے انہی قدموں پہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جاسیہ، وجدان کی آواز پہ جاسیہ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئی۔ جی جی بھائی جان، اس وقت اتنی رات گئی، تم چھت پہ کیا کر رہی ہو؟ وجدان کی صغیر آواز پہ جاسیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ جی بھائی، بس نیچے آ رہی تھی۔ جاسیہ نے حیا کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ اتنی دیر میں وہ نیچے آئے۔ وجدان کی نگاہ اس لڑکی پر تھی جو بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ جاسیہ نے وجدان کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آئندہ رات کے وقت چھت پہ نہیں جانا، وجدان نے صاف لفظوں میں اسے منع کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اندر کی جانب آ گئی۔ وجدان کی نظر اب پھر سے حیا پہ ٹکی جو ادھر ہی بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی اور اب اس کے چہرے پہ ایک مسکان تھی۔ وجدان نفی میں سر ہلاتا خود واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ تو بات ہے بھائی، بندے میں کچھ تو خاص ہے، وہ بھی مسکراتے نیچے اتر گئی۔ وجدان اور انایا گھر بھر میں ایسے گھل مل گئے جیسے برسوں سے یہاں رہ رہے ہو۔ گھر میں جاسیہ اور عادل کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔
وجدان نے اپنے بڑے ہونے کا فرض بخوبی سر انجام دیا اور ہر انتظام اس نے اپنے سر لے لیا۔ میر حسن وجدان کے آ جانے پر بہت خوش تھے۔ عنایا کا زیادہ تر وقت یا تو غزالہ بیگم کے پاس گزرتا یا حیا کے ساتھ شرارتیں کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوستیں بن گئی تھی۔ اب تو حیا آتے ہی عنایا کرتی سیدھا اس کے کمرے میں گھس جاتی۔ فی الحال وہ وجدان کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ وجدان اس کے لیے اپنے روم کے ساتھ والا روم سیٹ کروا رہا تھا، بالکل اس کی پسند کے مطابق وہ ڈیکوریشن کروا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن اپنی پسند کا سب کو بتاتی تھی۔ سب گھر والوں کو ایک کھلونا مل گیا تھا، ہر کوئی اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے خوش رہتا۔ عنایا یہاں آؤ، یہ دیکھو میں کیا لے آئی ہوں تمہارے لیے۔ حیا نے اس کے لیے ایک بہت پیارا، اس کی ہائٹ جتنا ایک ٹیڈی بیئر اسے لا کے تھمایا تو عنایا کے چہرے پہ ایک الوہی چمک ابھری۔ یہ میرا ہے سچی؟ وہ ٹیڈی بیئر کو ہاتھوں میں لیے جوش سے بولی۔ یس مائی سویٹ ہارٹ، اٹس فار یو۔ اچھا لگا؟ حیا اس کے معصوم چہرے پہ خوشی کی جھلک دیکھتے ہوئے خود بھی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یہ بہت پیارا ہے، تھینک یو حیا مما۔ اچانک سے باختیاری میں اس معصوم پری کے منہ سے حیا کے لیے مما کا لفظ نکلا تو حیا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بچی اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلتی یہ بھول گئی کہ اس نے حیا کو کیا کہہ کے پکارا ہے۔ اس کے اس ادا پہ حیا مسکرا کے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ڈھیر سارا پیار کرنے لگی۔ گھر میں جاسیہ اور عادل کی مہندی کا فنکشن کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا۔ آج مایوتی اور کل مہندی، ہر طرف ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ وجدان سب سے زیادہ بزی تھا، ایسے میں عنایا کو وہ اپنی مما کے حوالے کیے ہوئے تھا۔ شام کو تیار ہونے کمرے میں آیا تو عنایا کے ہاتھ میں اتنا بڑا ٹیڈی بیئر دیکھتا حیران ہوا۔ عنایا بیٹا یہاں آئیے، وجدان نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ جی پاپا۔ وہ ٹیڈی بیئر تامے وجدان کے سامنے آئی۔ یہ آپ کو کس نے دیا بیٹا؟ یہ مجھے حیا مما نے دیا ہے۔ عنایا کے منہ سے حیا کے لیے مما کا لفظ سنتے وجدان کا دماغ گھما تھا۔ اس نے غصے سے عنایا کے ہاتھ سے وہ ٹیڈی بیئر لیا اور باہر نکلا۔ مما مما، وہ چلاتے ہوئے سب کو اکٹھا کر گئے۔ کیا ہوا وجدان؟ غزالہ بیگم بھاگتے ہوئے باہر۔ مما اب اس حیا کو منع کریں، میری بیٹی سے دور رہے وہ، ورنہ کیا؟ اچانک سے حیا سامنے آئی تھی، وہ دونوں ہی آمنے سامنے ہوئے تھے۔ تم میری بیٹی سے دور رہو، سمجھی؟ وجدان اب ڈائریکٹ اس سے بولتا اس کا دیا ٹیڈی بیئر اس کے قدموں میں زور سے پٹک گیا۔ ایک پل کو حیا کی آنکھیں نم ہوئی، باقی سب سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وجدان کیا ہوا بچے، تم کیوں اس قدر؟ غزالہ بیگم کو وجدان کا اتنا غصہ پریشان کر گیا۔ کر لے غصہ اور کرے غصہ، میں نہیں دور ہوں گی عنایا سے۔ اس بچی سے مجھے کیوں دور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ تم ہو کتنی سی جو خود کو مما کہلوا رہی ہو؟ وجدان ماتھے پہ بل ڈالے سرد آواز میں بولا تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیا بول رہے ہو وجدان؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں، میری بیٹی کا دماغ خراب کر رہی ہے یہ لڑکی۔ منع کرتے اسے اپنی زبان میں کہ اب میری بیٹی کے پاس یہ مجھے دکھائی بھی نہیں دے۔ جان سے مار دیں گے مجھے تو ٹھیک ہے مار دیجیے، لیکن عنایا کو نہیں چھوڑوں گی۔ حیا بھی ضدی لہجے میں بولی۔ حیا چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہی ہو؟ غزالہ بیگم نے حیا کو غصے سے چپ کروانا چاہا۔ آئندہ میری بیٹی کے پاس آنا پھر بتاؤں گا۔ وجدان لب بینچ سے بولتا آگے بڑھا کہ عنایا کو کھڑا روتا دیکھ اس کے قدم تھم گئے۔ عنایا، وجدان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تڑپا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے واپس کمرے کی جانب بھاگی۔ وجدان حیا کو پھر سے ایک گوری سے نوازے عنایا کے پیچھے لپکا۔ حیا یہ کیا پاگل پن ہے، کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ غزالہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ آنٹی آپ نے دیکھا انہیں کیسے میرا دیا گفٹ پہن کے گئے ہیں، بھلا کسی کے خلوص کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ حیا اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ عنایا نے تمہیں مما کیوں بولا؟ عادل نے گہرا سانس بھرتے اسے سرد لہجے میں دیکھتے پوچھا۔ میں نے نہیں کہا تھا، سچ میں آنٹی، اس بچی کے منہ سے نکل گیا ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ کون سا اس کے کہنے سے میں اس کی مما بن جاتی؟ اتنا شدید غصہ کیا۔ حیا ابھی بھی رو رہی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو اور چلو شاباش تیار ہو جاؤ۔ جاسیہ کی مہندی ہے تو ہلا گلا کس نے لگانا ہے؟ اگر تم یوں روتی رہو گی تو میں نہیں آتی اب یہاں۔ وہ اپنا ٹیڈی بیئر اٹھاتی روتی بولی۔ مجھے لگا آپ سب میری فیملی، میں اکیلی نہیں، لیکن آج محسوس ہوا میرا کوئی نہیں، حیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں کا ساتھ بچپن میں چھوٹ گیا، ان کو بھی کینسر تھا لاسٹ سٹیج پہ۔ جب وہ عنایا جتنی ہی تھی، وہ عنایا کا دکھ دل میں محسوس کر سکتی تھی۔
ماں کی وفات کے بعد باپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور بیٹی سے بھی، لیکن بیوی کے جانے کا غم دل سے لگا گئے۔ وہ بھی 2 سال زندہ رہے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ 5 سال کی تھی حیا جب نوکروں کی فوج وہ اپنے ارد گرد گھومتی دیکھتی پروان چڑھی۔ ایسے میں غزالہ بیگم نے اسے بالکل ماؤں جیسی چاہت تھی۔ اس کے رشتے کی ایک خالہ تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کا بہت خیال رکھا۔ حیا ان سے بہت محبت کرتی تھی، پر 3 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تب سے حیا میر ولا کے مکینوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی اور آج وہ بہت اداس ہو رہی تھی، باقی سب کو بھی اداس کر رہی تھی۔ اچھا اب زیادہ ایموشنل مت ہو، یہ گھر بھی تمہارا ہے اور ہم سب بھی، اس لیے یہ اداسی ختم کرو، وہ مہندی کی تیاری کرو، ورنہ میں سچ بتا رہی ہوں تمہارے بنا میں نے مایوں نہیں بیٹھنا۔ جاسیہ نے اسے پیار سے گلے لگاتے کہا تو وہ روتے روتے ہنستی۔ دیکھ لیا ادیب بھیا، آپ کی دلہن کیا کہہ رہی ہے، بعد میں مجھے بلیم نہیں کرنا۔ حیا کے بات پہ سے بھی مسکرائے۔ اچھا میں ذرا عنایہ کو دیکھ لوں؟ مما اچانک سے وجدان کی آواز پہ اسے بھی چونکے۔ وہ وجدان کے کمرے کی طرف گئی جہاں وجدان عنایہ کو باہوں میں لیے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عنایہ بے سدھ بستر پہ پڑی تھی۔ حیا تو دروازے تک پہنچتے ہی اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس کرتی وہیں گری۔ مما دیکھ اسے کیا ہوا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وجدان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عادل نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ ٹھیک تھی۔ جاسیہ پانی لاؤ؟ پانی لاتے اس کے چہرے پہ چھڑکاؤ کیا تو وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں وا کر گئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ وجدان نے گہرا سانس بھرا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ عنایہ میری جان، ایک پل میں اپنے بابا کی جان نکال دی آپ نے، وہ نم لہجے میں بولا۔ سب کی جانب دیکھتی وہ حیا کو ڈھونڈ رہی تھی جو دروازے کے بیچوں بیچ بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دی۔ عنایہ سب کو چھوڑتی اس کی جانب بھاگتی اس کے گلے لگی تھی۔ آئی لو یو حیا مما، وہ اسے گلے سے لگائے محبت سے بول رہی تھی، اور حیا بھی اسے اپنے سینے سے ایسے لگے ہوئی تھی جیسے وہ اس کی ہی بچی ہو۔ غزالہ بیگم نے کن اکیوں سے وجدان کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپوٹ تھا، جبکہ حیا اور عنایہ کا پیار دیکھتے غزالہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ مما بابا یار آپ کیا کہہ رہے، وہ بچی ہیں، آپ اسے میرے ساتھ کیسے بھیا سکتے ہیں؟ وجدان ان کی بات سنتا کچھ حد تک بھڑک اٹھا۔ وہ بچی پوری 18 سال کی ہے۔ غزالہ نے اس کی تصدیق کی۔ تو مجھ سے 15 سال چھوٹی ہے وہ، مما کیسے کر سکتا ہوں میں اس سے شادی؟ وجدان نے الجھے ہوئے کہا۔ جس سے باقی سب کرتے ہیں۔ وجدان آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایج کوئی میٹر نہیں کرتی، اور ویسے بھی عنایہ کو ماں کی ضرورت ہے، اور جب حیا کو کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے یار؟ میر حسن نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ اس کی بات سنتا ایک پل کو وجدان چپ سا ہو گیا۔ وہ راضی تھی؟ یہ سوچتے وجدان کو زیادہ غصہ آنے لگا۔ بابا میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں دو بچوں کو سنبھالنے کا، وہ عنایہ کی ماں کیا بنے گی جو ابھی تک خود بچی ہے؟ وجدان کی بات پہ میر حسن چاہ کے بھی اپنا کہا نہ روک پائی۔ غزالہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ یار میں یہاں سیریس ہوں اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ ناراض ہو گیا۔ بیٹا ہم سب ہیں نا، عنایہ کو ہم سب مل کے سنبھالیں گے۔ عنایہ حیا سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے، اور سب سے بڑھ کے حیا کا دل صاف ہے، وہ عنایہ سے سچی محبت کرتی ہے۔ اسے ماں کی ضرورت ہے بیٹا، اور اگر اس کے لیے تمہیں کل کسی لڑکی سے شادی کرنی پڑے، وہ عنایہ کے لیے اچھی ماں نہ ثابت ہوئی تو کم از کم حیا خود چاہتی ہے کہ وہ یہ شادی کر لے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری خوشی کی خاطر مان جاؤ بیٹا، عادل کے ساتھ ہم آپ کا بھی کام نمٹا دیں گے۔ میر حسن نے بھی بات کو آگے بڑھایا تو وجدان جھنجھلا کے رہ گیا۔ وہ مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ مہندی کی رسم مکمل ہوتی وہ اپنے روم میں آیا تھا۔ کل عادی اور جاسیہ کا نکاح تھا، سب ہی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں وجدان کو کہا گیا کہ وہ بھی آج ہی فیصلہ کر لے تاکہ کل ہی اس کا نکاح بھی کر دے، جبکہ وجدان ابھی بھی انکار ہی کیے جا رہا تھا۔ عنایہ بھی اس سے کل سے خفا تھی، نہ وہ مایوں کی رسم میں وجدان کے پاس آئی، نہ آج مہندی کی رسم کے بعد۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کے ٹھیک کیا یا غلط۔ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وجدان نے پلٹ کے آنے والے کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وجدان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شادی کر لینا مجھ سے۔ اس کی بات پہ وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آر یو ان یور سینس؟ یس آئی ایم۔ آپ بس راضی ہو جائے۔ وہ اپنا غصہ
اور اپنا غصہ ختم کریں۔ زندگی کو مسکرا کے جینا سیکھے۔ شادی کا مطلب جانتی ہو؟ اب کی بار وجدان 2 قدم کا فیصلہ طے کرتے اس کے قریب آتے پوچھنے لگا۔ ہاں جانتی ہوں، 18 سال کی ہوں، کوئی دودھ پیتی بچی نہیں۔ مجھے تو تم بچی ہی لگ رہی ہو، وجدان نے اس کے بعد پہ لب پہنچے۔ پورے 15 سال بڑا ہوں تم سے، ایک بچے کا باپ بھی ہوں، اور تم صرف 18 سال کی۔ اس شادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ ایک تو آپ ورنہ بہت کرتے ہیں۔ اچھا اگر 15 سال بڑے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ویسے اس میں آپ کا قصور ہے، آپ کو کیا جلدی پڑی تھی اس دنیا میں آنے کی؟ تھوڑا لیٹ نہیں ہو سکتے تھے؟ حیا اپنے زبان کو قابو رکھو، میرے غصے سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ مجھ سے شادی کے اپنا آپ گنوا دو گی تم، کیونکہ تم میں اتنی جان نہیں کہ میری شدتوں کو سہ سکو۔ میر وجدان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے گمبھیر اور سخت لہجے میں کہا، پلیز وجدان بھائی، مجھے عنایت سے دور نہ کریں، مجھے عنایت کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، پلیز۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی اس بات کو سرے سے اگنور کر گئی۔ اس کے انداز میں عنایت کے لیے جھلکتی محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ آتے وہ اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھے گیا۔ صرف عنایت نہیں، اس کے بابا کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ایک ہی کمرے میں، ایک بستر پہ۔ اب کی بار وجدان نے اسے ڈرا کے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن وہ حیاتی ایک بار جو ٹان لیتی تو پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ جبکہ وجدان کی کھلی باتیں سنتی اپنے گالوں کو دہکنے سے نہ روک پائی۔ نظر اٹھا کے اس سحر انگیز پرسنالٹی کے حامل مرد کو دیکھا تو وہ ایک پل میں میسمرائز ہوئی تھی۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہے، سوچ لو، شادی کے بعد وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میر وجدان کہتے مرا، مجھے منظور ہے۔ اگلے پل اس کی بات پہ انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو آگ سے کھیلنا چاہتی تھی۔ وجدان کو لگا وہ اسے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دے گا، کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے گی، پر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وجدان اس سے بڑا ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ وجدان کافی الجھ گیا تھا، لیکن ماں باپ کے سامنے وہ اس لڑکی سے نکاح کے لیے مان گیا۔ ایک طرف جاسیہ اور عادی کا نکاح ہوا تو دوسری طرف حیا اور وجدان کا۔ مبارک کا شور بلند ہوا تو میر حسن کے چہرے پہ خوشی دیدنی تھی۔ حیا کی طرف سے اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا جو اس کی شادی میں شریک ہوتا۔ عنایت حیا کی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی۔ میری حیا مما، وہ بے اختیار اس کے گالوں پہ بوسے دیتی چلی گئی۔ اس کی محبت دیکھتے سبھی نے ان کو دعائیں دی تھیں۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے جاسیہ اور حیا کو ایک ساتھ باہر لایا گیا۔ دونوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ عنایت حیا کا ہاتھ تھامے پریوں کی چال چلتی اس کے ہمراہ باہر آئی۔ دونوں نے سیم میچنگ کی تھی۔ بیٹی کو آتا دیکھ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عادی نے جاسیہ کا ہاتھ تھامے سے اسٹیج پہ چڑھنے میں مدد کی۔ اس کے بعد حیا نے اسٹیج کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن وجدان نے اس کی جانب اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ آگے بڑھ کے عنایت کو اپنی گود میں بھر گیا۔ حیا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ وہیں کری آنسو پیتے خود ہی اسٹیج سے اوپر کو آنے لگی کہ بری طرح لڑکھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اچانک سے کھینچ کے اپنے گلے سے لگایا۔ ایک بازو میں اس نے عنایت کو اٹھایا ہوا تھا، جبکہ دوسری بازو سے اس نے حیا کو سنبھالا ہوا تھا۔ اسی لمحے کو خرم نے کیمرے میں قید کیا، جبکہ میر حسن اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ وہ واقعی 2 بچوں کو سنبھالنا دل گردے کا کام تھا، اور یہ کام وجدان ہی کر سکتا تھا۔ عنایت میری جان، آج دادوں کے پاس سوئے گی، کل سے پھر آپ حیا مما کے پاس سو جانا۔ غزالہ اسے کب سے اپنے ساتھ لے جانے پہ منا رہی تھی، لیکن وہ حیا کی گود پہ گھسی ہوئی بیٹی تھی۔ نہیں جانا، میں نے حیا مما کے پاس رہنا ہے۔ حیا مما کہانی سنائیں۔ عنایت اس کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ حیا نے اس کا ماتھا چومتے اسے کہانی سنانے لگی۔ وہ بہت غور سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ غزالہ ان کو دیکھتی مسکراتی باہر نکلی۔ عنایت کہانی سنتے سنتے سو گئی، جبکہ حیا آج سارے دن کی تھکن کی وجہ سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی خود بھی آنکھیں موند گئی اور لب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وجدان روم میں آیا تو انہیں اس طرح سوتا دیکھ پہلے تو ٹھٹک گیا، پھر دھیرے سے آگے بڑھتا عنایت کو اپنی گود میں اٹھاتے اسے ساتھ روم میں لے گئے، جہاں عنایت کا پیارا سا چھوٹا سا بیڈ لگایا تھا۔
اس کا دروازہ وجدان کے روم میں بھی کھلتا تھا، اسے سلاتے، اچھی طرح کمفرٹر دیتے۔ وہ اپنے روم میں واپس آتا، سامنے اس 18 سال لڑکی کو دیکھ وہ ماتا مسل گیا۔ وہ سر جھٹکتے شاور لینے چلا گیا۔ واپس لوٹا تو حیا ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ وجدان اپنے گیلے بالوں کو سکھاتا، مرر سے اس کی نازک وجود کو دیکھتا، خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا چلا گیا۔ دھیرے سے اس کے پاس آتے بستر پہ بیٹھا تھا۔ کتنے مزے سے اس کی نیندیں اڑا کے خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ وجدان تو سیخ پا ہوتے سے بیٹھتے ہوئے کھینچ کے تکیے پہ لٹا گیا۔ اس کے اوپر جھک کے اس کے چہرے کو تکتا، وہ ایک پل کو اس کے معصوم چہرے میں کوسا گیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کا دل دھڑکایا تھا، وہ بھی اس سے آدھی عمر کی تھی۔ اس کے چہرے پہ اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتا وہ اسے نیند سے جگانے میں کامیاب ہو گیا۔ انایا، انایا کہاں ہے؟ اس نے اٹھتے اپنی گود میں انایا کو نہیں پائے تو بے اختیار اس کا پوچھ بیٹھی۔ انایا اپنے روم میں سو رہی ہے۔ ویسے آج کی رات تو سہاگ کی رات ہے نا؟ تو پھر اپنے سہاگ پہ توجہ دو۔ وجدان کے معنی خیز بات پہ حیا کے ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑے تھے۔ مجھے نہ گھبراہٹ ہو رہی، پلیز ایسے نہ کرے۔ حیا نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ گہرے سانس بھرنے سے اس کی نازک خوبصورتی مزید عیا ہونے لگی۔ وجدان بے اختیار ہوتا، بنا کچھ کہے اس کے لبوں پہ جھکاتا۔ حیا کی تو سانسیں ہی گلے میں اٹک گئی۔ اس کی بات پوری سنے بنا ہی وہ اب اس پہ اپنی من مرضیاں چلا رہا تھا۔ وجدان، کیا ہوگا؟ یہ کیوں نکاح ختم کروانا ہے؟ وجدان نے خود بستر پہ تکیے پہ کرتے اسے اب کی بار کھینچ کے اپنے اوپر کرتے اس کے پیٹ پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ وہ اس کی کمر پہ دھیرے دھیرے دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسی طرح لمحہ لمحہ حیا کی سانسوں میں ارتعاش بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور وجدان کو اپنے سینے میں دھڑکتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ دھیرے سے اتارتے ایک طرف رکھا تو اس کا دو آتشہ روپ مزید کھل کے سامنے آ گیا۔ وجدان کے گلے میں گلٹی اوپر کے مدھم ہوئی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ وہ بے اختیار اس کی تعریف کرتا، اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتا، اب پھر سے اس کے لبوں پہ اپنی گرفت جماتے۔ اس بار وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو الجھاتا، آنکھیں مونتا، سب کچھ بھول گیا۔ حیا نے اکڑتی سانسوں سے ہلکی سی مزاحمت کرنا چاہی، جو وجدان نے کسی خاطر میں نہ لاتے اسے ایک ایک کر کے اس کی ساری جیولری اتار دی۔ بہت شوق تھا نا شادی کا، اب بھگتو۔ اس کا نازک سرابا دیکھتے وجدان کی آنکھوں میں خماری بھری تھی۔ حیا شرم و حیا سے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ وجدان کے سامنے وہ قطرہ قطرہ پگھلتی نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی، بس ذرا سی غربت پہ یہ حال ہے۔ جب آخری حد تک غربت سے نوازا تو رونے ہی لگو گی۔ وجدان نے ذرا سا اوپر ہوتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے کہا۔ آپ نے اتنے زور سے میرے ہونٹوں پہ کاٹا ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ حیا نے اپنے خون چھلکاتے ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اچھا ہے، آؤ ان پہ مرہم لگا دوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے اور کھینچ کے وہ سیدھے اس کی گود میں جا گری۔ اس کی باہوں کو تھامے اپنی گود کے گرد حصار بنایا اور دھیرے دھیرے سے اس کے لبوں پہ زبان کا مرہم رکھتے اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ سر جھکا اس کے سینے میں سما گئی۔ وجدان ہاتھ بڑھا کے لائٹس آف کرتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں معنی خیز سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو وہ وجدان کی باہوں میں دنیا جہاں کو بولے سو رہی تھی۔ وجدان نے اس کی گرد اپنی باہوں کو مضبوط حصار باندھا ہوا تھا۔ صبح فجر کی اذان ادا کرنے کے بعد ہی وہ دونوں سوئے تھے اور اب گہری نیند سے اچانک جاگے۔ اسے ایک دم انایا کا خیال پریشان کرنے لگا۔ انایا کہاں ہوگی؟ وہ شش و پنج میں بڑی سوچ رہی تھی کہ اسی پل انایا کمرے میں داخل ہوئی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ حیا نے آگے بڑھ کر اسے گود میں بھرتے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وجدان نے ذرا سی نظریں نیم وا کرتے ان دونوں کو دیکھا جو اب ایک دوسرے میں گم ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھے تھے۔ وجدان نے آسودگی سے رخ پھیرے ان سے کروٹ لیتا آنکھیں موند گئے۔ جاسی آدھی اپنے آپ پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ڈریسنگ روم کے دروازے کی جانب سے جاسیہ کو پکارتے۔ اس وقت وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرنے والے تھے۔ ولیمہ آج رات کا تھا، اس لیے سب ہی صبح لیٹ اٹھے
غزالہ بیگم اور نشا بیگم نے سب بچوں کے لیے مل کے ناشتہ لگایا اور ہر طرح سے ناشتے کی ٹیبل کو انواع اقسام کے کھانوں سے سجا دیا۔ کیا بات ہے آدھی، کیوں شور کر رہے ہو؟ میں آ رہی ہوں۔ جیسے نے زیب تن کیا تھا، آدھی نے اسے پرشوک نگاہ سے دیکھا۔ میری محبت کا رنگ چڑھ گئے تم پہ اور زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ جیسیہ نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلے ناشتے پہ سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ عنایا، حیا اور وجدان کا ہاتھ تھامے نیچے آ رہی تھی۔ وہی جیسیہ اور عادل بھی ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ سب نے مل کے سلام کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ میرے سب بچوں کو بری نظر سے بچائے، آمین۔ سبھی ناشتے میں مہو ہو گئے۔ حیا عنایا کو ناشتہ کرواتی وجدان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، بلکہ بھول چکی تھی کہ اس کی ابھی شادی ہوئی ہے۔ اسی لمحے ہیلز کی ٹک ٹک سنتے سبھی چونکے۔ سب کی نظریں داخلی دروازے کی جانب اٹھی، جہاں سے ایک لڑکی مغربی لباس پہنے اندر داخل ہوئی تھی۔ وجدان انہی قدموں پہ لڑکا آیا تھا۔ عنایا کی نظر بھی اس لڑکے پہ جا ٹھہری۔ وہ تو ڈر کے حیا کی گود میں چپ سی گئی۔ میر وجدان حسن، تمہیں کیا لگا میری بیٹی کو مجھ سے چھین کے لے جاؤ گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہ جاؤں گی؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈز، وجدان اونچی آواز میں للکارا۔ 1 منٹ چلانے کی ضرورت نہیں، میں وکیل اور پولیس ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اسی اثناء میں ایک لیڈی وکیل نے آگے بڑھ کے عدالت کی طرف سے نوٹس وجدان کی جانب بڑھایا۔ ان پیپرز کے مطابق آپ کو عنایا زاہد کو مس فروا کے حوالے کرنا ہوگا، یقین آپ کو آپریٹ کریں گے اس لیڈی؟ وکیل نے وجدان کی طرف دیکھتے کہا۔ عنایا زاہد؟ حیا نے زیر لب دہرایا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، یہ اس بچی کو نہیں لے جا سکتی، اس کی کسٹڈی میرے پاس ہے۔ وجدان بھی اپنا غصہ دباتے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے، لیکن وہ تب تک تھی جب تک اس کی سگی ماں نہیں مل جاتی۔ اب جب کہ اس کی سگی ماں موجود ہے تو آپ کو ان کی بیٹی ان کے حوالے کرنا ہوگی۔ وکیل کی بات پہ سبھی دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وجدان، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ میر حسن کی بات پہ وجدان نے لب بھینچے، جبکہ فروا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بیوی؟ امیزنگ! پلیز وجدان، میری بیٹی میرے حوالے کرو فوراً۔ فروا نے منہ بناتے کہا۔ ایسے کیسے دے دوں میں اپنی بیٹی؟ حیا نے عنایا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ جب وجدان خود پہ ضبط کرتا عنایا کو اس سے لینے آیا۔ حیا، کنٹرول یور سیلف، عنایا کو ابھی جانا ہوگا۔ وجدان کی بات پہ حیا کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ عنایا کو گود میں اٹھاتے وجدان نے اسے پیار کیا، وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا بچہ بہادر ہے نا، بابا کی بات مانے گا، بابا بہت جلد اپنے بچے کو واپس لے آئیں گے۔ وہ اسے دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتے کہہ رہا تھا۔ مجھے حیا مما چاہیے، وہ بھی جواباً اپنی خواہش کا اظہار کر گئی۔ آپ کی مما حیا ہی ہے میری جان، چلو بابا کو سب کو اللہ حافظ بولو۔ وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو کتنے آرام سے ہینڈل کر رہا تھا اور وہ اس کی بات سن بھی رہی تھی۔ عنایا سب سے ملتے آخر میں حیا سے ملی تو اس نے عنایا کو اٹھاتے اپنے سینے میں بھینچا، وہ بری طرح رو دی۔ فروا نے آگے بڑھ کے حیا کی گود سے عنایا کو چھینا تھا، وہ تڑپ ہی گئی، اس کے پیچھے لپکی، لیکن وجدان نے اسے کھینچ کے واپس اپنے ساتھ لگائے۔ میری بچی، وہ لے کے جا رہی ہے، آپ روکتے کیوں نہیں؟ وہ بلک بلک کے روتی بولی۔ وجدان خود پہ کس طرح ضبط کیے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ عنایا کو لے جا چکی تھی، سب اب وجدان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا وجدان؟ وہ جو عنایا کو لے کے گئے وہ کون تھی؟ غزالہ کو سخت چبھا تھا یہ سب۔ مما، وہ عنایا کی سگی ماں ہے۔ حیا کو سینے سے لگائے وہ دھیرے سے بولا۔ واٹ؟ غزالہ تو سر تام گئی۔ حیا نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کہا تھا وہ مر گئی ہے۔ حیا ترخ کے بولی۔ جھوٹ کہا تھا؟ اس کی بات پہ حیا کا جی چاہا دھارے مار مار کے روئی۔ مطلب وہ تمہاری بیوی ہے، وہ زندہ ہے؟ عنایا کی ماں، جب ایسی بات تھی تو تم نے حیا سے شادی کیوں کی؟ حسن صاحب برہم ہوئے۔ آپ نے مجبور کیا، میں تو آخر تک انکار کرتا رہا۔ کب کہا میں نے کہ میری حیا سے شادی کرواؤ؟ اگر یہ بات بتا دیتے کہ تمہاری بیوی زندہ ہے تو میں کبھی بھی حیا کی شادی تم سے نہ کرواتا۔ میر حسن کی بات پہ وجدان نے لب بھینچے۔ مجھے عنایا واپس چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، پلیز اسے لے کے آئے۔ حیا رو دی، وہ وجدان سے بہت امید سے کہہ رہی تھی آ جائیے واپس، ٹرسٹ می، وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، جبکہ اس وقت اس سے فروا کے اچانک پاکستان آنے پہ بھی سخت حیرت ہو رہی تھی۔ اسے یہاں کا ایڈریس کس نے دیا تھا؟ اور سیدھا وکیل کے ساتھ پہنچی تھی۔ وجدان اس وقت فون پہ جلیل سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ انتہا کی پریشانی تھی، جیسے حیا نے دور کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔
ولیمے کی تقریب بھی سب نے دل محسوس کر کے اٹینڈ کی، بس خانہ پوری کی سبھی عنایا کے چلے جانے سے افسردہ تھے۔ صرف ایک وجدان تھا جو اسے واپس لا سکتا، اور وہ اپنی سرتوڑ کوشش لگا ہوا تھا۔ جلیل سے تفصیلاً بات کرتے وہ کسی حد تک مطمئن ہوا تھا۔ اب اس کا رخ اندر کمرے کی جانب تھا کہ اچانک اس کے نمبر پہ انجان نمبر سے کال آئی، جس کے جبرے بھیجے تھے، اور پھر وہ انہی قدموں پہ گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلا، حیا بھی اپنی گاڑی لے بہت خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ آگے پیچھے دو گاڑیوں کو حویلی سے نکلتا دیکھ میر حسن پریشان ہوئے تھے۔ ایک بلڈنگ کے پاس جاتے وجدان نے گاڑی کو روکا اور باہر نکلتا اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ حیا بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اتری تھی اور اس کا پیچھا کرتے اس بلڈنگ کے اندر گھس گئی۔ اندر جاتے وہ ارد گرد دیکھتی وجدان کو ڈھونڈنے لگی، جو اندر آتا ہی غائب ہوا۔ اچانک اسے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی تو حیا ایک طرف کو ہوتی چپ ہو گئی۔ آنے والی ہستی کو دیکھتے حیا کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اسے یقین نہ آیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر عنایا کا باپ تھا یا ایک بہروپیہ۔ تم مجھ سے جتنا قریب آؤ گے وجدان، عنایا سے بھی ملنے کا چانس اس سے کہیں زیادہ بڑھے گا، فروا نے وجدان کے گلے کے گرد بازو حمائل کرتے کہا۔ وجدان نے دانت پہ دانت رکھ اسے سخت گوڑی سے نوازا۔ وہ چاہ کے بھی اس کے بازو پیچھے نہ ہٹا سکی، کیونکہ اس نے عنایا کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اور سامنے کھڑی عورت سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے عنایا کو کچھ بھی کر دیتی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وجدان کے اسپاٹ انداز پہ وہ استحصائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ ارے اتنی جلدی بتا دوں وہ کہاں ہے، جبکہ عدالت نے اسے میرے یعنی اس کی ماں کے حوالے کیا ہے، فروا فخر سے بولی۔ جانتا ہوں، اس لیے خاموشی سے عنایا کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، ورنہ ساری زندگی بھی دہلیز کی چوکھٹ پہ بیٹھی رہتی، عنایا کا بال بھی دیکھنے نہ دیتا تمہیں۔ وہ اسے پرے جھٹک گیا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر عنایا کو واپس پانا ہے تو جیسا کہہ رہی ہو ویسا کرو۔ اب کی بار وہ سخت غصے سے بولی۔ اتارو اپنی شرٹ ابھی اسی وقت، فروا اس کو نیا حکم دے کے وجدان نے لب بینچ اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ حیا ایک دم پیچھے ہوتے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وجدان کیسے کسی اور کے سامنے خود کو عیاں کر سکتا تھا؟ ایک دم سے اس کی سانسیں تیز ہوئی۔ اب قریب آ میرے۔ وجدان اس وقت صرف اس کا حکم مان رہا تھا۔ آج برسوں بعد فروا کی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وجدان دھیرے دھیرے 2 قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا۔ یہاں چھو مجھے، اپنی گردن کی جانب اشارہ کیا۔ وجدان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج لیں۔ پچھلے 5 سال سے وہی تو چاہتی تھی، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ کم آن وجدان، دیر مت کرو، آئی ایم ویٹنگ۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنی گردن پہ دہکتا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وجدان اس کے قریب ہوتا اس پہ جھکاتا اور اسی کے انتظار میں تھی کہ ایک دم اچانک سے حیا نے وہاں آتے فروا کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ ادھر ہی بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوئی۔ حیا کو اچانک وہاں دیکھ وجدان نے آنکھیں پھیلا دی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور وجدان کو دیکھی جا رہی تھی۔ دل کرتا ہے یہ ایک ڈنڈا آپ کے سر پر بھی مار دوں تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے لگے۔ وہ ڈنڈا وجدان کے سامنے کیے غصے سے بولی۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ آپ کا پیچھا کر کے۔ حیا نے نیچے جھک کے اس کی شرٹ اٹھاتی اس کی جانب بڑھائی۔ عزت صرف عورت کی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے مسٹر وجدان حسن، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ یہاں اپنی عزت کا فالودہ نکال رہے تھے۔ اگر اتنی ہی عزیز تھی پہلی بیوی تو مجھ سے دوسری شادی کیوں کی؟ وہ اس کے دو بدو ہوتے سوال کر رہی تھی، جبکہ وجدان اپنی شرٹ پہنتا اسے گھور رہا تھا۔ یقیناً یہاں تک اکیلی پہنچی ہوگی۔ وجدان کی بات پہ حیا کا دماغ پھر سے گھوما۔ بہت دکھ ہو رہا ہے، اسے بے ہوش کر دیا۔ ہوش میں لائے طریقہ آتا ہے نا، یہاں پہ چھوڑے اور سانسوں کو کھینچے، خود ہوش میں آ جائے گی۔ ویسے بھی اس کو آپ کی قربت چاہیے، عادی ہو گئی ہوگی نا بیچاری۔ آپ نے تو دوسری شادی کر کے اپنا آپ سنبھال لی، بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ اسے بھی تو اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی نا۔ حیا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اس کے اندر تو جیسے آگ کے شعلے لپک رہے تھے جب وجدان اسے چھونے کے لیے اس پہ جھکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وجدان کو بھی مار ڈالے جیسے چھونے کے بعد پہلی بیوی کو چھو رہا تھا۔ اس نے فوراً فروا کو اٹھاتے سے بلڈنگ سے باہر نکالا۔ حیا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ہاسپٹل یہاں کافی دور ہے، حیا نے تنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ وجدان کی خاموشی ابھی بھی دیدنی تھی۔
اسے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھاتے اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے اور واپس حیا کی جانب موڑا جو اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک ہی جذب میں جا کے اسے تھاما اور اپنی گاڑی کے بونٹ پہ لاپٹا، بنا اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے انتہائی شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو چننے لگا کہ حیا بری طرح پینک ہوئی، لیکن وجدان کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی اور پھر خود کو اس کے آسرے پہ چھوڑ دیا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی مزاحمت ختم ہوتی محسوس کرتے وجدان نے اس کے اوپر سے پیچھے ہٹتے سے اٹھایا اور اپنے سینے میں بھیجا۔ ایک رات گزری ہمارے بیچ اور تم مجھے لے کر اتنی پوزیسو ہو رہی ہو، کیا میری قربت اتنی اچھی لگی تھی؟ وجدان نے اسے اپنے سامنے کرتے پوچھا تو وہ منہ بنا گئی۔ وجدان: آپ پہلے سے شادی شدہ ہے، یہ بات میں جانتی تھی، مطلب مجھ سے پہلے آپ کسی کے ہو چکے تھے، پر وہ اس دنیا میں نہیں، یہ تسلی تھی۔ اور مجھ سے پہلے آپ نے اسے چھوا، میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس وقت میں آپ کی زندگی میں نہیں آئی تھی، لیکن اب مجھے چھونے کے بعد آپ کسی اور کو چھوئے، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی کالر کو پکڑتے غصے سے بولی۔ وجدان نے اس کی دونوں کلائیوں کو ہاتھوں میں لیتے پیار سے بوسہ دیا۔ حیا: تم پہلی لڑکی ہو جس کے قریب وجدان آیا ہے، جس کو وجدان نے چھوا ہے۔ تسخیر کیا ہے، تم سے پہلے اس وجدان کو کسی نے نہیں چھوا، تم میری پہلی بیوی ہو۔ وجدان کے اس انکشاف پہ حیا کی آنکھیں حیرت سے بھری۔ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ پھر انایا وہ کون ہے؟ حیا ناسمجھی سے اسے دیکھتی الجھی۔ سب بتاؤں گا، پہلے انایا کو ڈھونڈنا ہے، اس کے جان کو خطرہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ وجدان اسی لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ حیا کو بھی اب سچ جاننے کا تجسس ہو رہا تھا اور اس وقت اس بات کی اندر ہی اندر الگ خوشی ہو رہی تھی کہ وجدان کو پہلی بار اسی نے چھوا۔ انایا گہری نیند سوئی تھی جب وجدان اس کے پاس پہنچا اور فروا کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ فروا نے اسے بتایا تھا کہ کس جگہ وہ نہیں بتاتا، پر وجدان نے جلیل کے تھرو اس کی ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ وہ اس کا پاکستان میں ایک ہی اپارٹمنٹ تھا جہاں اس وقت وہ اندر جا رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حیا نے بھی باہر نکلنا چاہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں انایا کو لے کے آتا ہوں، یہ جو پیچھے تم نے لاش گرائی ہے اس کا دھیان رکھنا۔ وجدان اسے ایک آنکھ ونک کرتا گاڑی سے نیچے اترتے اندر داخل ہوا جہاں انایا گہری نیند میں تھی۔ وجدان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت خاموشی سے باہر لے آیا جہاں کسی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ شاید فروا کو یقین تھا کہ وجدان یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ انایا کو لاتے اس نے حیا کی گود میں دیا۔ انایا میری بچی۔ حیا نے اسے طرف کے سینے سے لگایا، اس کے چہرے پہ پیار کیا تو حیا کی روح تک کانپ گئی۔ وجدان: اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، یہ ہوش میں۔ انایا آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ باقاعدہ اب رو رہی تھی۔ وہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ اچانک پیچھے سے فروا کی آواز سنتی وہ دونوں چونکے۔ اس نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، رو رو کے دماغ خالی کر دیا۔ میں نے اسے کلوروفارم سونگھایا اور بے ہوش کر دیا۔ فروا نے منہ بناتے کہا، کیسی ظالم ماں ہو تم، تمہارا دل نہیں کانپا؟ بیٹی ہے تمہاری، اور اپنی بیٹی کو۔ حیا کے بولنے پہ وجدان نے اچانک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ پہ روڈ پہ ڈالی۔ اس انایا کو جلد از جلد ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، فروا زہر خند لہجے میں بولی۔ حیا نے پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ حیا کو ان کی باتوں کی سمجھ ہی کہاں آ رہی تھی، اسے بس فی الحال انایا کی جان بچانی تھی۔ وہ اسے اپنے جسم سے گرمائش پہنچا رہی تھی۔ پلیز وجدان، گاڑی تیز چلائے، حیا رو دی۔ وجدان نے ایک دم کار موڑتے ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکتے باہر نکلتے انایا کو اپنی گود میں لیا۔ حیا اس کے پیچھے ہی لپکی۔ وہ دونوں کی غلطی کی کہ وہ فروا کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے جبکہ جلدی میں وجدان نے گاڑی سے چابی بھی نہیں اتاری، مطلب بھاگنا پورا بندوبست کیا اور اس کے صرف ہاتھ بندھے تھے، پیر نہیں۔ اس نے آگے کی طرف سیٹ پہ آتے اسٹیئرنگ پہ پاؤں رکھا اور گاڑی کو پارکنگ سے نکالتی وہ گاڑی کو بھگا لے گئی کہ حیا اور وجدان انایا کو لیے ہاسپٹل میں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ انایا کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ وجدان میری بچی۔ حیا نے طرف کے وجدان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، حوصلہ رکھو۔ انایا بہت بہادر ہے۔ وجدان جیسے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ حیا کو سینے سے لگائے وہ خود بھی کرب سے 2 آنسو بہا گیا۔ رات کے اس پہر ہاسپٹل میں رش کم تھا۔ وجدان کے نمبر پہ میر حسن کی کال آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا باپ سے کیا کہے، پھر ان کی مسلسل کالز پہ فون اٹھاتا ایک طرف ہوا، انہیں انایا کے متعلق اطلاع دیتے، ہاسپٹل کا ایڈریس بھی بتا دیا۔
اتنی دیر میں ڈاکٹر ICU سے باہر نکلی تو وجدان اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر میری بچی کو بہت زیادہ مقدار میں کلوروفارم سنگھایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ نہیں جاگ رہا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کیس ہے یہ؟ اور پلیز ڈاکٹر، میں انفارم کر دوں گا پولیس کو، آپ پلیز میری بچی کو بچا لیں، وجدان نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ تو وہ اسے تسلی دیتے آگے بڑھ گئی۔ حیا کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ حیا کے پاس بنچ پہ بیٹھتے اس نے حیا کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، حوصلہ رکھو یار۔ وجدان نے اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے آنسو پوچھے اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ حیا کو اپنے اندر سکون کی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں میر حسن اور میر عثمان وہاں موجود ہوئے تھے۔ ساتھ میں غزالہ بھی تھی۔ غزالہ کو دیکھتے حیا ان کے سینے سے لگی۔ آنٹی میری بچی! وہ بلک بلک کے رو دی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میر حسن پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ وجدان نے انہیں مختصر سب بتاتے، کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی۔ غزالہ کو دکھ نے آن کے رہا۔ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے آنٹی، انفیکٹ وہ وجدان اور اس فروا کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ حیا تیزی سے بولی تو سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا بول رہی ہو وجدان؟ کیا نیا؟ غزالہ بیگم کا چہرہ دھوا دھوا ہوا۔ وجدان نے لب بینچے حیا کو دیکھا۔ مما، عنایہ میری ہی بیٹی ہے اور میری بیٹی ہی رہے گی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کچھ بھی بکواس کی جا رہی ہے۔ وجدان کو حیا پہ صحیح معنوں میں غصہ آتا اور اسے اپنے کمزور لمحوں میں سچائی کا کچھ حصہ بتا گیا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا جو وہ سب کے سامنے اس سچائی کو رکھنے لگی تھی۔ حیا نے دہل کے وجدان کو دیکھا جو انتہائی غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ عنایہ کو فائنلی ہوش آ گیا تھا۔ باری باری سب اس سے ملنے گئے۔ وجدان سب سے پہلے ملا تھا۔ حیا اور غزالہ بیگم ایک ساتھ اندر گئی جبکہ وجدان اب پولیس کو انوالو کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فروا دوبارہ سے عنایہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے۔ پولیس انسپکٹر نے وہاں آتے وجدان کا بیان لیا، بچی کا بیان لیا اور فروا اس کے گار لے کے فرار ہو گئی تھی یہ بھی پولیس انسپکٹر کو بتا دیا۔ عنایہ کو ڈسچارج کر کے گھر لے آئے۔ سبھی عنایہ کے واپس آنے پہ بہت خوش تھے۔ میر حسن نے اب اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے اپنے ایک جج دوست سے ساری بات شیئر کی، ان سے مدد طلب کی۔ انہوں نے اپنے پورا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ چلو بچوں، رات بہت ہو گئی، اب سب اپنے اپنے کمروں میں چلو آرام کرو، باقی باتیں صبح کر لینا۔ غزالہ نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ سب کے جانے کے بعد حیا نے کن اکیوں سے وجدان کو دیکھا جو اس کی جانب نہ دیکھ رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ حیا نے عنایہ کو سلاتے بستر کی ایک طرف لٹایا۔ اس معصوم کے ماتھے کو چومتی وہ پرسکون ہوتی وجدان کے پاس آئی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو رخ موڑے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جھٹکے سے حیا کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کی کلائی کو کور پہ مروڑتے اسے اپنے سینے سے لگاتے جارحانہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک بات تم سے بولی، تم نے وہ بھی آگے پہنچا دی، مجھے کیا پتا تھا آگے نہیں بتانی؟ آپ مجھے بول دیتے نا۔ حیا نے اسی کو بلیم کر دیا جس پہ وجدان کے ماتھے کے بیل ذرا سے ہٹے تھے۔ آپ نے مجھے کون سا پوری سچائی بتائی جو میں چھپا لیتی آدھی ادھوری بات؟ عنایہ میرے دوست جمال اور کنزا کی بیٹی ہے، ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، لیکن جمال کو شدید پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اپنے ایکسیڈنٹ سے 2 دن پہلے اس نے وصیت کی تھی اگر اسے اور اس کی بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو عنایہ کی کسٹڈی میرے پاس ہوگی اور میں اسے باپ بن کے پالوں گا۔ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بہت رویا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا اور پھر اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے پاکستان لایا۔ اور یہ فروا، یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ حیا نے تب کے پوچھا۔ یہ کنزا کی بہن ہے، اس کی ہمشکل۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ اس کی ماں بن کے واپس لوٹ آئی، عدالت کو گمراہ کیا اور عنایہ کی کسٹڈی اس کی ماں کے پاس چلی گئی۔ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی۔ وجدان نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ عنایہ کو نقصان نہ پہنچائے اور وہی ہوا۔ وہ ایک ظالم عورت ہے، بچی کا بھی لحاظ نہیں کیا، وجدان نے دکھ سے کہا۔ حیا نے ایک نظر سوئی عنایہ کو دیکھا۔ وجدان، عنایہ آپ کی بیٹی نہیں ہے لیکن میرے پیار میں پھر بھی آپ کبھی کمی نہیں دیکھیں گے۔ عنایہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے وہ دھیرے سے بولی۔ وجدان نے اسے اپنی باہوں کے احسار میں لیا۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہنی چاہیے حیا، میں نہیں چاہتا گھر میں کوئی اس سے دوری اپنائے۔ سب اسے میری بیٹی سمجھ کے اس سے پیار کرتے ہیں، اگر انہیں سچائی پتہ لگے تو اس پیار میں کمی آ جائے گی جو مجھے قطعی منظور نہیں۔ وہ اس کے گال کے ساتھ اپنا گال مس کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔
کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ حیا نے گہرے سانس بھرتے وجدان کو گردن موڑ کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا مارتا سمندر تھا۔ حیا کی پلکیں بھاری ہوئی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے تو یہ جان کے بے انتہا خوشی ہے کہ آپ کی پہلی بیوی میں ہوں، آپ کو چھونے والی پہلی لڑکی میں ہی ہوں۔ وہ چہکی تھی۔ وجدان اسے اپنے سینے سے لگاتے بہت محبت اور پیار سے اس پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کبھی زندگی میں کوئی لڑکی اس قدر پائی ہی نہیں کہ اسے خود سے قریب کرتا۔ تم تو سیدھا شادی کر کے دل پہ اپنا تسلط جما گئی۔ وجدان نے اس کو بستر پہ لٹاتے میٹھی سرگوشی کی تو وہ اس سے شرما کے اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ رات کا اندھیرا چھٹا تو صبح سب کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میر ولا میں ایک بار پھر سے خوشیوں نے دستک دی تھی۔ پولیس انسپکٹر کا کال پہ وجدان ایکسکیوز کرتا ایک طرف ہوا اور اس کی بات سنتا واپس آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فروا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ شی از نو مور۔ وجدان نے افسوس سے کہا۔ ابھی ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ چلو بھائی، خس کم جہاں پاک۔ حیا کی بات پہ سبھی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ بھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ کیوں آنٹی؟ غزالہ سے تصدیق چاہی تو وہ اسے خود سے لگائے۔ انہیں اپنی چھوٹی سی نٹکھٹ بہو بہت پسند تھی۔ اس کے آنے سے میر ولا جگمگا اٹھا تھا۔ وجدان نے عنایہ کو اٹھائے گہرے استحقاق بھری نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا اس کے قریب آتے اپنا موبائل سامنے کرتی وجدان کے ساتھ کھڑی ہوتی سیلفی لینے لگی، لیکن کیمرے میں وہ پورے نہیں آ رہے تھے۔ وہ چھوٹے قد کی وجہ سے سیلفی لے پا رہی تھی۔ وجدان نے اس سے موبائل لیتی سیلفی لی جس میں حیا کی نظریں وجدان پہ تھی اور عنایہ کی حیا پہ، ایک مکمل فیملی ختم شدہ۔